اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آج 31واں لیکچر جو 30ویں کے ساتھ اس کا کچھ حصہ ہے۔ پہلے وجوہات مد کو مد عارض اور مد لین عارض کے اعتبار سے ذکر کیا اور اس کی ضربیں عقلی ضربی وجہ جو ہیں اس کی بیان کی۔ آج انشاءاللہ العزیز مد متصل اور مد منفصل کے حوالے سے عقلی ضربی وجہوں کا ذکر کیا جائے گا۔ مد متصل اور مد منفصل جیسے اسماء، اگر حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو جس میں حرف مدہ ہے تو وہاں پہ کون سی مد ہوگی؟ مد متصل مد۔ اور اگر حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہو تو وہاں پہ کون سی مد ہوگی؟ مد منفصل۔ مد متصل میں 2 الف، 2.5 الف، 4 الف اور قصر کی مقدار جائز ہے، اور مد منفصل میں 2 الف، 2.5 الف اور 4 الف قصر جائز ہے۔ مد لازم میں صرف طول ہی ہوتا ہے، مد لازم میں طول ہی ہوتا ہے۔ اب جب مد کی ضربی وجوہات کا بیان ہوگا، جب ہم ان کو پیمائش کریں گے، اس کا پیمانہ سامنے رکھیں گے، اگر کئی مد جمع ہو جائیں تو اس کی 2 قسمیں ہیں، یا تو ایک ہی قسم کی مد جمع ہوں گی یا مختلف۔ ٹھیک ہے، پہلی قسم میں عقلی ضربی وجہ چاہے کتنی ہی ہوں ان میں سے برابر کی وجہ جائز ہوں گی، باقی مقدار طول توسط قصر بھی برابر ہوگا یا جائز یا باقی ناجائز ہوگا۔ مثلا اگر 2 مد عارض جمع ہو جائیں تو موقوف علیہ مفتوح کی صورت میں عقلی ضربی وجہ 9 نکلیں گی، جن میں سے 3 جائز اور 6 ناجائز۔ اچھا، اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم نے دیکھنا ہے کہ رب العالمین میں بھی ہم نے وقف بالاسکان کیا ہے، اور مستقیم میں بھی ہم نے وقف بالاسکان کیا ہے۔ موقوف علیہ مفتوح ہونے کی صورت میں یہاں پہ وقف بالاسکان میں طول مع الاسکان، توسط مع الاسکان اور قصر مع الاسکان یہ ہے۔ اگر ہم پہلی مد عارض میں طول کریں گے تو دوسری بھی مد عارض میں طول ہی کریں گے۔ ٹھیک ہے نا؟ اگر ہم نے پہلی میں توسط کیا ہے دوسری میں توسط ہوگا، تیسری میں قصر کیا ہے تو دوسری میں بھی قصر ہوگا۔ اب پہلی میں ہم نے طول کیا ہے، اس کے مقابلے میں 3 وجہ نکلی، ان کے مقابلے میں 3 وجہ، طول مع الاسکان، توسط مع الاسکان اور قصر مع الاسکان۔ اس میں ہم نے دیکھنا ہے جائز کون سی ہے۔ طول کے مقابلے میں طول، پھر توسط کا کیا، پھر قصر کا کیا، اس حساب سے 3 3 9۔ ٹھیک ہے، تو 9 وجہوں میں سے کتنی جائز ہوئی؟ برابر کی 3 جائز اور باقی 6 ناجائز۔ مثال کے طور پہ پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ یعنی جو ہم نے مد عارض میں ہم نے جہاں طول کیا ہے وہاں پہ ہم طول، باقی بھی جتنی مد عارض آئیں گی ہم وہاں پہ بھی طول ہی کریں گے، یہ توسط۔ یہ نہیں ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے اس کے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ درست فنی اعتبار سے درست نہیں ہے۔ اس میں طول مع طول اور توسط مع توسط اور قصر مع قصر جائز ہے، باقی طول مع توسط، طول مع قصر، توسط مع طول، توسط مع قصر اور قصر مع طول اور قصر مع توسط ناجائز ہے۔
فائدہ موقوف علیہ کہ مکسور اور مضموم ہونے کی صورت میں عقلی ضربی وجہ زیادہ نکلیں گی۔ اگر ایک تھا موقوف علیہ مفتو کی بات ہوئی تھی پہلے، تو مفتو میں 9 ہیں اور مکسور میں زیادہ ہوں گی بھائی، پہلی میں 9 آئے تو دوسری میں 18، دوسری میں اور تیسری میں 27، ٹھیک ہے۔ اس میں برابر کی جائز ہیں اور باقی ناجائز ہیں۔ جاء میں مد متصل کی، ٹھیک ہے، وہاں پہ کیا کس کی بات ہوئی تھی؟ مد عارض کی۔ اب ہے مد متصل کی بات۔ ہم نے پہلی میں 2 الف یا 2.5 الف یا 4 الف کیا، تو ہم دوسری بھی جا میں یا دوسری بھی جو مد متصل آئے گی اس میں بھی ہم کیا کریں گے؟ اتنا ہی کریں گے، جس میں اگر کیا 3 جائز ہیں اور باقی ناجائز ہیں۔ اگر 2 مد منفصل جمع ہو جائے عقلی ضربی وجہ کتنی نکلیں گی؟ بتائیں۔ بولیں۔ تو 2 الف کے مقابلے میں 4، 2.5 الف کے مقابلے میں 4 اور 4 الف کے مقابلے میں 4 کتنی ہوئیں؟ اور قصر کے مقابلے میں 4 کتنی ہوئیں؟ 16 کتنی ہوئیں؟ 16۔ ان میں برابر کی جائز ہیں اور باقی ناجائز ہیں، یعنی ان میں ہم 4 جائز اور باقی ناجائز ہیں۔ اسی طرح ہم جتنی بھی مدات کا معاملہ آتا ہے، جب ہم 2 چیزیں دیکھیں گے، جب ہم برابر کی مدوں کو لے کر چلیں گے، جب ہم برابر کی مدوں کو لے کر چلیں گے، پیچھے جتنا بیان گزرا ہے یہ برابر کی مدوں کے حوالے سے گزرا ہے۔ اگر مد عارض کے مقابلے میں مد عارض آتی ہے تو وہاں پہ کیا ہوگا؟ برابر کی وجہ جائز ہوں گی، باقی ناجائز، ٹھیک ہے۔ اور اگر مد متصل کے مقابلے میں متصل آ جاتی ہے، منفصل کے مقابلے میں منفصل آ جاتی ہے، مد عارض کے مقابلے میں عارض آ جاتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس میں ہم نے دیکھنا کیا ہے؟ برابر کی وجہ جائز، باقی ناجائز ہے۔ دعا ہے اللہ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔